بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو ملتان سے محبت ہے، اپنے استھان سے محبت ہے، میری گلیاں ہیں میرے کوچے ہیں، مجھ کو اس شان سے محبت ہے۔ سرین اسکیپ کے ایک اور ویلاگ میں خوش آمدید۔ یہ میرا ملتان کا ایک دن ہے، ایک بہت خوبصورت دن ہے، ایک ایسا دن جو میں نے اپنے اس شہر کے لیے، جس کے ساتھ میری بچپن کی یادیں وابستہ ہیں، جس کے ساتھ میرے بہت سارے تعلیمی اور ثقافتی روابط، وقت، ایکٹیویٹیز اور بہت کچھ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے میرا۔ سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ یہ جو روڈ ہے یہ ملتان کی ایک مین، آپ جس کو کہتے ہیں سینٹرل آرٹری ہے۔ یہ چوک کمہارا والے سے سٹارٹ ہو کے عیدگاہ اور پھر 6 نمبر چنگی، وہاں سے ہوتی ہوئی کچہری، وہاں سے کینٹ سے گزرتی ہوئی پھر آگے چل جاتی ہے، وہاں سے یہ پھر آگے بہاولپور اور مظفر گڑھ کی طرف جاتی ہے۔ یہ اس سڑک کے اوپر 3-4 بڑی خوبصورت چیزیں ہیں۔ انفیکٹ آپ یوں سمجھ لیں کہ اس سڑک کے اوپر ملتان کی مکمل تاریخ ہے، ملتان کی ایک ترقی کا سفر ہے اس سڑک کے اوپر۔ اور ایسے خوبصورت موسم میں اس سڑک کے اوپر سفر کرنا اٹ سیلف ایک بڑا خوبصورت ایکسپیرینس ہوتا ہے۔ یہاں پہ ہلکے ہلکے سے بادل آئے ہوئے ہیں اور بوندا باندی شروع ہو گئی، جو گاڑی کی ونڈ سکرین پہ آہستہ آہستہ نظر آئے گی ابھی۔ تو یہ ہم چلتے چلتے جو ہے یہ پل موج دریا سے گزر کے، انفیکٹ میں اس دن کچہری والی سائڈ سے آ رہا تھا، تو پل نشتر چوک اور اس کے بعد پل موج دریا سے ہوتے ہوئے یہ آگے 6 نمبر چنگی سے جو ہے ابھی میں چلا گیا ہوں، کیونکہ میں نے یہاں سے آگے ملتان فورٹ کی طرف جانا تھا۔ اور میں جب بھی ملتان جاؤں میرے حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ حاضری میں ضرور دیتا ہوں۔ میرے بہت سارا وقت، بہت ساری یادیں وہاں سے وابستہ ہیں، بڑا مزہ آتا ہے، بڑی خوبصورت جگہ ہے وہ۔ اور وہاں جا کے بندہ جو ہے وہ ایک ملتان کی جو ایک تاریخ پہ اور پورے ملتان شہر پہ ایک طائرانہ نگاہ ڈال سکتا ہے۔ اس ویلاگ کے اندر میں نے مزار کو اور اس کے بعد وہاں پہ مزار کے علاوہ ایک نگار خانہ ہے اس کو، اور دمدمہ چوک جو ہے اس کو، ویو پوائنٹ جو ہے ملتان کو، اس کو انکلوڈ کیا ہے۔ یہ ہم اب قلعے والی روڈ پہ مڑ چکے ہیں، اور اس روڈ پہ جاتے ہوئے موسم چونکہ بڑا خوشگوار ہے، اچھا ہے، خوبصورت ہے، تو بڑے بائکس کے اوپر لوگ زیادہ نکلے ہوئے ہیں انجوائے کرنے کے لیے۔ تو میں بھی انفیکٹ اسی سلسلے میں یہاں پہ جا رہا ہوں۔ اچھا، یہاں پہ قلعے کی یا مزار کی زیادہ تاریخ میں نہیں جاؤں گا۔ مزار کا جو ہے آگے میں نے اس کی جو ہسٹری ہے اس کو میں نے تھوڑا سا اس کا کلپ ڈال دیا، تاکہ اگر آپ نے اس کی ہسٹری پڑھنی ہو تو وہاں پہ آپ اس کو پاز کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ میں یہاں پہ بات کروں گا اس فیلنگ کی، ملتان میں رہتے ہوئے جو آپ کو آتی ہے۔ اچھا، یہاں پہ بڑی کچھ خوبصورت چیزیں ہیں، جس طرح یہاں پہ لوگ انتہائی کوآپریٹو، مہمان نواز، سافٹ سپوکن، دل سے قدر کرنے والے آپ کی، اور خوبصورت انداز میں بات کرنے والے۔ یہ گھنٹہ گھر چوک ہے، یہاں سے لیفٹ سائڈ پہ اوپر قلعہ ہے۔ یہ ابھی ہم قلعے کے مین صدر دروازہ جو ہے اس کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ پہلے والا جو دروازہ تھا وہ چونکہ وہ سیدھا ہو گیا تھا، گر گیا تھا، تو بعد میں اس کی رینوویشن کر کے جو ہے یہ دروازہ بنایا گیا۔ تو ابھی ہم وہ قلعے کے مین سے صدر دروازے سے اندر داخل ہو چکے ہیں۔ یہاں پہ آگے ایک بڑا خوبصورت پارک، پکنک سپاٹ ہے، اور پھر آگے حضرت شاہ رکن عالم کا مزار ہے۔ پھر یہاں سے آگے حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار بھی ہے۔ تو ادھر میں اس ویلاگ میں اس کو کور نہیں کیا ہے۔ یہ اب ہم اس کی مزار کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ اس کی انٹرنس کی رائٹ سائڈ والی جو وال ہے، یہ اس دور کا ایک خوبصورت فن تعمیر کا نمونہ ہے۔ اس وقت کے لوگوں کے جو ہے سکل لیول آپ کہہ سکتے ہیں، نالج کہہ سکتے ہیں، اس کا ایک اظہار ہے، ایک شاہکار ہے۔ یہ اب ہم مزار کے اندر داخل ہو چکے ہیں۔ اچھا، مزار کے باہر آپ کو پھول دینے والے اور چادریں پہنانے والے کھڑے ہوں گے، جو کہ آپ کو بڑی ہیوی اماؤنٹ چارج کریں گے اس کی، تو وہ آپ دیکھ لیں، اگر آپ چاہتے ہیں لینا تو لے لیں۔ یہ اس کی تاریخ ہے، اگر آپ تاریخ پڑھنا چاہیں تو یہاں پہ اس ویڈیو کو پاز کر کے پڑھ سکتے ہیں۔
میں یہاں پہ یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ بیٹھ کے میں جب بھی جاتا ہوں یہاں میں مزار کی داہنی طرف بیٹھ کے تھوڑا سا وقت دیتا ہوں اپنے آپ کو. ایک تو جب بھی آپ مزار پہ جائیں میرا طریق یہ ہے کہ میں وہاں جا کے بیٹھ کے فاتحہ خوانی کرتا ہوں. فاتحہ خوانی کرنے کے بعد جو ہے نا پھر اپنا وقت ہوتا ہے ہمارا. ابھی یہ مزار سے جب آپ باہر نکلتے ہیں تو اس کا جو ناردرن سائڈ جو شمالی کونا ہے وہاں پہ کھڑے ہو کے یہ لیفٹ سائڈ پہ برٹش دور کی بنی ہوئی ایک بہت بڑا واٹر ٹینک ہے جہاں سے اس کو مزار کو اور اس کے مضافات کو جو ہے نا پانی کی سپلائی دی جاتی تھی. یہاں پہ بیٹھنا اور یہاں پہ ٹائم سپینڈ کرنا یہ بہت ساری فیملیز یہاں پہ ٹائم سپینڈ کر رہے ہیں. ایک بڑی خوبصورت احساس ہے. بڑی اس پرشکوہ عمارت کے دامن میں بیٹھ کے جو ہے آپ کو بڑی خیالات میں بڑی کلیئرٹی آتی ہے اور بڑا آپ اس دور کو اس وقت کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں. بڑا آپ کو اوپر نا ایک قسم کی آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ ہیبت سی طاری ہو جاتی ہے اس دور کی, اس وقت کی, اس لوگوں کے, اس نالج کی. تو ابھی اس کی رینوویشن ہو رہی تھی اس دور میں. اس کا فرش جو ہے یہ بڑا زبردست بن چکا ہے ابھی. اچھا, جیسے آپ مزار سے باہر نکلتے ہیں تو واپسی پہ لیفٹ سائڈ پہ یہ ایک نگار خانہ ہے. نگار خانہ جو ہے یہ دراصل ملتانی آرٹ جو اس علاقے کا جو آرٹ ہے برتنوں کے اوپر جو کندہ کاری کی جاتی ہے یہاں پہ جو آرٹسنز بیٹھے ہوتے ہیں اور یہ ان کے آئٹمز پڑے ہوئے آپ ایون پرچیز بھی کر سکتے ہیں اور اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق اپنی مرضی کے مطابق یہاں سے ان سے بنوا بھی سکتے ہیں. یہ تھوڑے سے کاسٹلی ہیں لیکن یہ لوگ جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے محنت کر رہے ہیں تو میرے خیال میں اتنا زیادہ وہ نہیں ہے. یہاں پہ ان کو خریدنا چاہیے میرے خیال میں. تو جب بھی جاتا ہوں کچھ نہ کچھ یہاں سے ضرور لیتے ہیں کیونکہ یہ اتنا زبردست آرٹ ان کے اوپر ہوا ہوا ہے کہ انسان اس کو اپریشیٹ کیے بغیر رہ نہیں سکتا ہے. یہ ملتان کا جو ہے وہ دمدمہ ویو پوائنٹ ہے. یہاں پہ کھڑے ہو کے آپ کو پورا ملتان شہر جو ہے وہ نظر آتا ہے. اب شام پڑ چکی ہے تو میں یہاں پہ اس کو کلوز کروں گا. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. السلام علیکم.